اللہ تبارک تعالیٰ نے تنہا ان کی تعریف کی ہے کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلے ہیں لیکن ایک امت ہیں، لیکن ان کے باپ کا حشر کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، میدان اللہ کے نبی کی محبت ضرور ہونی چاہیے، لیکن محبت کا جو سلیقہ ہے، محبت کا جو طریقہ ہے، محبت کا جو تقاضا ہے، اس طرح سے جب تک ان محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت یہ ہے کہ نبی کے نقش قدم پہ چلو، نبی سے نہ کم کرو، نبی نے جتنا بتلایا ہے اس طرح کا ایمان رکھو، اس طرح کا عقیدہ رکھو، اور بعین ہی اسی طرح کا کے اعمال بھی تمہارے ہونے چاہیے، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور اللہ کے بھی محبوب بن سکتے ہو۔ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلوص نیت کے ساتھ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی، یعنی پتہ کیا چلا، وہ آدمی مشرک نہیں ہے، وہ آدمی موحد ہے، وہ آدمی مشرک نہیں ہے بلکہ وہ آدمی موحد ہے، لیکن بشری تقاضے کے حساب سے، انسانیت کے اعتبار سے شیطان نے اسے گمراہ کیا ہے، اس نے کوئی غلط کام کر لیا، اس نے کوئی جرم کر لیا، اس نے کوئی خطا کر لی، بدکاری ہو گئی، زناکاری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسی صورت میں اس کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی جو مجرم ہے کسی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اس نے شرک نہیں کیا ہے، اللہ کے سفارش کریں گے، اے پاک پروردگار یہ مجرم ضرور ہے لیکن اے اللہ تیرے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا ہے، خلاص اللہ کے نبی اس کو اس طرح سے سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو کوئی جرم ہوگا، کوئی ایسا جرم جو اللہ کے شرک سے ہٹ کر کے ہو، تو اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے، اس کی سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے، اس بات کو سمجھو، ورنہ اگر شرک کیا ہوگا کسی نے تو اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں خلاص، اگر شرک کیا ہے کسی نے اللہ کے نبی اس کی سفارش ہی نہیں کریں گے، اس کی سفارش اور نہ ہی ایسے لوگوں کی سفارش قبول کی جائے گی، یہ بھی یاد رکھو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے میرے عزیز، میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ قیامت کے چند مناظر اور قیامت کی چند باتیں، آخری بات میں کہہ کر کے جلدی سے اور میں اپنی بات ختم کروں۔ جب قیامت کی یہ ہولناکیاں ہوں گی تو آپ نے ایک آیت کریمہ اور سنی ہے کہ اس دن وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، کچھ چہرے ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے ہوں گے جو ہنس رہے ہوں گے۔ کیا ایسی ہولناکیوں میں کوئی سہارا؟ ہاں سنو، کوئی سہارا ہے کوئی سہارا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہوں گے جس دن قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اس دن وہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے پسینوں میں، جس دن لوگ پریشان ہوں گے پیاس سے، جس دن لوگ تڑپ رہے ہوں گے، لیکن اس دن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پاک پروردگار کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کیا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ سنو، نمبر وائز میں اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا، صرف میں نمبر وائز گناتا جاؤں گا۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا امام عادل، ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، جب کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ شاب نشا فی عباد اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت و بندگی میں گزاری ہو، وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی ہوگا جو نماز پڑھ کر کے آیا ہے لیکن دوسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہے کہ پاک پروردگار جب بلائے گا دکان بند کریں گے، کھیت کو بند کریں گے، اللہ کے صدا کی طرف گزرتے اس کا دل معلق ہے مسجد کے اندر، کام بھی کر رہا ہے لیکن دل کہاں لگا ہوا ہے؟ اللہ کی مسجد میں لگا ہوا ہے۔ وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو دوست بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو دوست اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ ایسے دوست لوگ بھی کل قیامت کے دن مومنین ہوں گے، صالحین ہوں گے، آپس
آپس میں محبت کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ایسا آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا کہ جسے کسی مالدار حسین اور خوبصورت عورت نے دعوت دی بدکاری کے لیے, اس نے کہا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ اکبر, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں. اسی طرح سے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها, وہ آدمی بھی جنت میں جو عرش قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے ایک ہاتھ سے صدقہ کیا, داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا, بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہے, بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے, یعنی چھپا کر کے اس نے صدقہ کیا ہے. اور ساتواں آدمی وہ ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, ایک آدمی وہ ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا یا جس کے سامنے اللہ کا نام آیا یا اللہ کے ذکر سے جب وہ اللہ کی باتیں سنتا ہے تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا آتی ہیں, آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں. جب بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایسا آدمی بھی کل عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں. اور ایک اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول مسند احمد کی روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس, صححہ الالبانی فی الجامع. امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع کے اندر, اور مسند احمد کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کی بڑی پیاری حدیث ہے مسلمانوں, اور کان کھول کر کے سنو, آخری بات میں بات ختم کر رہا ہوں, بڑی مقدس حدیث ہے. کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے تب تک آدمی اپنے صدقے اور خیرات کے سائے کے نیچے ہوگا. اللہ اکبر, یعنی اس دن تم نے دنیا میں جو صدقے اور خیرات کیے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں, کل یہی صدقے بدلیاں بن کر کے, چھایا بن کر کے میدان محشر میں تمہیں سایہ کریں گی, اور تم اس سائے کے نیچے اس وقت تک رہو گے جب تک اللہ فیصلہ نہیں فرما دے گا. اس لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, خیرات کرو, اور قیامت کے دن اچھے سے اچھی چھاؤں, اچھے سے اچھے چھائے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کرو. اور آخری بات حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود. فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یدعى یوم القیامت آدم, سب سے پہلے قیامت کے دن جب میدان محشر بپا ہوگا اللہ تبارک تعالی آواز دے گا, تو کس کو آواز دے گا؟ وہ حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. حضرت آدم کو بلایا جائے گا, فترى ذریته, ان کی ذریت ان کے سامنے اولاد آدم کھڑی ہوگی. فیقال ھذا ابوکم آدم, دنیا کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا لوگو یہ تمہارے باپ آدم ہیں. اب آدم سے کہا جائے گا اے آدم اپنے میں سے یہ جو تمہاری ذریت ہے ان میں سے جہنم میں جانے والوں کو نکالو, جہنم میں جانے والوں کو نکالو. حضرت آدم کہیں گے اللہ کیسے نکالوں, کتنے لوگوں کو جہنم میں جانے کے لیے نکالوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا 100 میں سے 99 کو جہنم میں جانے کا حکم دو اور 1 کو جنت میں جانے کا حکم دو. اے اللہ ہمیں تو انہی 1 میں سے بنا دے مولا, اور 99 میں سے اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں. میرے مسلمانوں, ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر 1000 میں سے 999 کو اللہ حکم دے گا انہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے اور 1 کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے. میرے عزیزو, اس لیے اللہ سے ڈرو, جہاں 999 جہنم میں جا رہے ہیں اور 1 جنت میں جا رہا ہے. اور ایک بات یہاں ایک درس اور میں دیتا چلوں, لوگ آج ہمارے ملکوں میں حق اور باطل کے فیصلے قلت و کثرت پر بڑے ناز کرتے ہیں. سواد اعظم ہم ہیں, ہماری اکثریت ہے, ہم بہت زیادہ ہیں, اس لیے حق پر ہم ہی ہیں. انہیں یہ حدیث بتلا دو 999 جہنم میں جانے والے ہیں, 1 جنت میں جانے والا ہے. اللہ کے ہاں اقلیت اور اکثریت کوئی معیار نہیں ہے. رب ذوالجلال کے ہاں اکثریت نہیں دیکھی جاتی ہے. سواد اعظم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سواد اکثر بہت زیادہ لوگ, اعظم کا مطلب بڑا ہوتا ہے, یعنی جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری جتنے ہی زیادہ اچھے ڈھنگ سے کرے گا وہی عظیم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی جتنے ہی کثرت کے ساتھ وہ کرے گا اتنا ہی وہ بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پائے گا. سواد اعظم کا مطلب اکثریت نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہوش کے ناخن دو ان مولویوں کو جو ہمارے ملکوں میں اکثریت کا تانا دے دے کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. ان سے کہو اکثریت جہنم میں جانے والی ہے, اقلیت جنت میں جانے والی ہے. اس لیے میرے عزیز
عزیزو کبھی ان کی باتوں سے دھوکے میں نہ آنا. تو یہ قیامت کے چند مناظر تھے, قیامت کی چند ہولناکیاں تھیں, قیامت کی چند حقیقتیں تھیں. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں, اللہ کے لیے ان حقیقتوں کو سمجھ کر کے اللہ سے دعا کرو مل جل کر کے کہ اے اللہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, اور ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما, ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت اللہ تبارک تعالی نصیب فرما. قیامت کے دن اللہ ہمارے نبی کو ہماری شفاعت کرنے کا حکم عطا فرما. مولا الہ العالمین, ہم مجرم ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں پاک پروردگار. ہم شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, حرام کاریوں سے, بدکاریوں سے اے پاک پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں. مولا الہ العالمین ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما, ہماری گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما. مولا ہمارے ماں اور باپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جتنے بھی مومنین, مومنات, موحدین, متبعین سنت مرد اور عورت انتقال کر چکے ہیں, اے پاک پروردگار سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. مولا الہ العالمین ان کے اوپر رحم فرما. مولا ان کی مغفرت فرما. مولا پاک پروردگار جہاں کہیں بھی اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے مجاہدین سرگرم ہیں, اے پاک پروردگار ان کے دست و بازو کو مضبوط فرما. مولا الہ العالمین ان کی بیواؤں کا تو کفیل بن جا. مولا ان کے یتیم بچوں کا اللہ تو سہارا بن جا. مولا الہ العالمین یہود و نصارہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ فلسطین ہو, اور چاہے وہ فلپائن ہو, چاہے وہ چیچنیا ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو, اے پاک پروردگار جتنے بھی کفار, مجوس, مشرکین اور یہود و نصارہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں, اے پاک پروردگار ان سب کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے. مولا اے اللہ بیت المقدس کو ہم مسلمانوں کے قبضے میں کر دے. مولا الہ العالمین اس میں ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا الہ العالمین بیت المقدس یہودی ناپاک لوگوں سے اللہ پاک و صاف فرما دے. مولا الہ العالمین ہم سب کو اتفاق و اتحاد آپس میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا الہ العالمین ہمارے صفوں میں اتحاد عطا فرما. مولا الہ العالمین ہم سب کو اسلام کی موت عطا فرما. مولا الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں ایمان کو روشن فرما. مولا الہ العالمین ہم سب کو قرآن و سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اور اسی کے اوپر مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرما. مولا آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ میری نانی مرحومہ کا انتقال سعودیہ میں رہنے کے دوران ہو چکا ہے, کیا میں ان کے قبر پر حاضر ہو سکتا ہوں؟ اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن و حدیث کے مطابق جواب دینے کی زحمت گوارا کریں. بے شک آپ حاضر ہو سکتے ہیں, آپ جا کے نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے کے اندر اس کالی عورت کی قبر پر جا کر, جسے رات کو مری تھی اور اسے دفن کر دیا گیا تھا, تو اللہ کے نبی نے صبح اس کو نہیں دیکھا, پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے, تو پتہ چلا کہ اسے رات کو مر گئی, صحابہ نے اسے دفن کر دیا, تو اللہ کے نبی خود گئے اور اس کی قبر پر جا کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی. تو اس طرح سے آپ بھی اپنے نانی کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں, نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, وہی دعائے مغفرت ہے. کیا دن میں کئی مرتبہ ملنے والے آپس میں سلام کر کے بار بار کر سکتے؟ بے شک, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کا دیوار کا سایہ ہو گیا, چھپ گیا اور پھر وہ آیا اپنے مسلمان بھائی کا سامنا ہوا, تو اس سے سلام کرے, کیونکہ اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے یہودی جلتے ہیں. وضو کرنے کے بعد سگریٹ پی کر صرف کلی کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اولاً دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پیاز کھا کے یا لہسن کھا کے کچی ہماری مسجد کو نہ آئے, کیونکہ اس سے اذیت پہنچتی ہے فرشتوں کو اور لوگوں کو. اب آدمی نے اگر سگریٹ پیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ تھوڑی دیر, مطلب یا تو پہلے اولاً تو پینے نہیں چاہیے اس کو, بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی مجبور ہی ہے تو بہرحال سگریٹ پی کے تو بہرحال نماز سے پہلے ذرا احتیاط کرے وہ, کیونکہ اس کے منہ میں بدبو ہے نا. تو البتہ وضو کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا وضو وغیرہ نہیں ٹوٹے گا, اس کا وضو برقرار رہے گا, سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نماز ادا کر سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں وقت کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ ایک مسلمان کو کم از کم پانچوں وقت کی فرض نماز میں کتنی رکعت پڑھنا فرض ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فجر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت فرض پڑھتے تھے, ظہر کے اندر 4 رکعت فرض پڑھتے تھے, عصر کے اندر 4 رکعت فرض پڑھتے تھے, مغرب کے اندر 3 رکعت فرض پڑھتے تھے, عشاء کے اندر 4 رکعت فرض پڑھتے تھے. اس طرح سے ان ٹوٹل کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 17 نمازیں. کتنی فرض نماز اللہ کے نبی یہ 17 پڑھتے تھے. ہمارے ہاں ایک عالم ہیں جو زبردست تقریر کرتے ہیں, شرک و بدعات سے بھی پاک ہیں, مگر وہ پان کھاتے ہیں اور وہ بھی تمباکو والا, اور ساتھ ساتھ داڑھی بھی تھوڑی سی تراشتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے کئی دوست ان کی مثال دیتے ہیں کہ مولوی صاحب خود کرتے ہیں, ان کے سمجھائیں یا وہ. بہرحال یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اگر وہ اچھی باتیں بتلاتے ہیں تو آپ وہ اچھی باتیں لے لیں, ان کی جو اپنی خرابیاں وہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے.
اچھا جناب، یہ تو بہت لمبا چوڑا خط لگ رہا ہے. بہرحال ایک سیکنڈ میں ذرا چھوٹے چھوٹے سے نپٹ لوں، پھر میں ان کو بتاتا ہوں. یہاں مملکت میں جعلیات کی محنت کے ذریعے اکثر تعداد میں لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہو رہے ہیں، لیکن اردو عرب نیوز میں جو سوال و جواب آتے ہیں ان میں کئی خلاف سنت جوابات دیکھنے میں آئے ہیں. مثلا 20 رکعت تراویح، ایک مسلط سے زیادہ داڑھی کاٹنے کا، اور ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 مانی جائیں گی، وغیرہ وغیرہ. اور اس کی وجہ سے لوگ تذبذب کا شکار ہیں، اس لیے لوگ یہاں کی کتابوں سے ہی دلیل لیتے ہیں. اردو نیوز یہاں کا نہیں ہے بھائی. اس کے اوپر جو لوگ مسلط ہیں ان میں شیعہ رافضی بھی ہیں، اور اس کے اندر دنیا دار فاسق و فاجر لوگ بھی ہیں. اس لیے بہرحال جس طرح آپ دکان میں مال، اس میں فلمیں بھی آتی ہیں، تو کیا مطلب آپ یہ کہیں گے کہ وہ ہیروئنوں کی جو تصویریں ہمارے لیے جواز ہیں، جائز ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ جو غلط ہیں جو صحیح ہیں وہ صحیح لے لیجئے. کچھ لوگوں کے درمیان یہ چرچا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کا عام خیال ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے. برائے مہربانی قرآن حدیث کے دائرے میں جواب دینے گوارا کریں.